نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پاکستانی وکیل خاتون کا اعزاز، ہالینڈ کا سرکاری ہیومن رائٹس ٹیولپ ایوارڈ ان کے نام۔ دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کون کہتا ہے کہ پاکستانی خواتین کسی سے کم ہیں؟ یہ وہ شاہین ہیں جو ڈالتی ہیں ستاروں پہ کمن۔ اس کا ثبوت دیا پاکستانی وکیل خاتون نگہت دات نے، جنہیں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے کے اعتراف میں ہالینڈ کے سرکاری ہیومن رائٹس ٹیولپ ایوارڈ سے نوازا کیا، جو کہ نہ صرف نگہت بلکہ پاکستان کے انسانی حقوق کے کارکنوں، خواتین، نوجوان اور سائبر ایکٹیوسٹ کے لیے ایک بڑا اعزاز ہے۔ نگہت دات ایک وکیل ہیں۔ ان کی جدوجہد کا اہم مقصد انٹرنیٹ استعمال کرنے والی خواتین کا تحفظ ہے، اور انہوں نے اب تک ایسی متعدد خواتین کو مدد فراہم کی جن کو انٹرنیٹ کے ذریعے ہراساں کیا جا رہا تھا اور ان کو اس کی وجہ سے خطرات درپیش تھے، اور وہ اس وقت پاکستان کی پہلی انٹرنیٹ ہیلپ لائن پر کام کر رہی ہیں جو لوگوں کو انٹرنیٹ پر ہراساں کرنے کے خلاف فوری مدد فراہم کرے گی۔ نگہت کو ملنے والا اعزاز نہ صرف یہ کہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا امیج کو بہتر بنائے گا، بلکہ ملک کے اندر بھی آزادی اظہار رائے اور انٹرنیٹ پرائیویسی بہتر بنانے کے لیے کام کرنے والے کارکنوں کی۔ اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ، لاہور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود نگہت دات خود ہیں، جو اپنے ایوارڈ کے بارے میں، اپنے کام کے بارے میں ہمیں کچھ اور بتائیں گی۔ سب سے پہلے تو بہت بہت مبارکباد نگہت آپ کو۔ ظاہر ہے سب تمام پاکستانی اس وقت فخر محسوس کریں بہت زیادہ۔ یہ ایوارڈ، اس کے بارے میں تھوڑا سا مزید بتا سکتی ہیں، یہ ہے کیا اور یہ کن کن لوگوں کو ملتا ہے؟ کچھ ہم نے رپورٹ میں مختصر سا تو ہم نے بتایا تھا۔ امبر، یہ بیسیکلی یہ جو ایوارڈ ہے، یہ ہیومن رائٹس ٹیولپ ایوارڈ ہالینڈ کی گورنمنٹ ہر سال ہیومن رائٹس پہ کام کرنے والے لوگوں کو دیتی ہے، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ پوری دنیا سے نامینیشنز جاتی ہیں، اس کے بعد ان کی ایک کمیٹی 10 لوگوں کو سلیکٹ کرتی ہے، پھر ایک آن لائن ووٹنگ کا سلسلہ پوری دنیا میں ہوتا ہے، اور جو سب سے زیادہ جس کو ووٹ ملتے ہیں ان میں 3 لوگوں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو فارن منسٹر ہیں ہالینڈ کے، وہ ایک کینڈیڈیٹ کو چوز کرتے ہیں، اس کو ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ جو 3 سکسیسفل لوگ تھے ان میں انہوں نے مجھے چنا، جو کہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ باقی 2 جو امیدوار تھے ان کے بارے میں تھوڑا سا بتا سکتی ہیں، وہ کیا کام کرتے ہیں؟ ایک جو امیدوار تھے وہ ویتنام سے تھے، اور وہ انسانی حقوق پہ کافی عرصے سے کام کر رہے تھے، بلکہ بہت زیادہ عرصے سے کر رہے تھے، اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے۔ اور ایک جو تنظیم تھی وہ مصر کی تنظیم تھی، جو کہ ہیومن رائٹس کے ایشوز پہ کام کر رہی تھی۔ لیکن یہ آپ کا پہلا ایوارڈ تو نہیں ہے نگہت؟ یہ پچھلے سال 2015 میں ٹائم میگزین نے مجھے نیکسٹ جنریشن لیڈر پوری دنیا میں 6 انہوں نے چنے تھے، اور انہوں نے مجھے سلیکٹ کیا تھا جو کام میں کر رہی ہوں اس کے حوالے سے۔ اور ابھی اسی سال مجھے اٹلانٹک کاؤنسل کا ایک ایوارڈ ملا ہے، فریڈم ایوارڈ، اور وہ بھی جو میرا کام ڈیجیٹل رائٹس پہ ہے پاکستان میں، اس کے اوپر ملا تھا۔ بلکہ نگہت، آپ سے ملاقات میری پہلی دفعہ 2011 میں ہوئی تھی، جب میں رپورٹر تھی، اور اس وقت آپ جو مارجنلائز ونربل کمیونٹیز ہیں ان کو پرائیویسی، انٹرنیٹ رائٹس وغیرہ کی تربیت دے رہی تھی۔ تو وہ جو سفر ہے 2011 کا، جب سے ظاہر ہے میں آپ کو جانتی ہوں، اور اب کیا مشکلات رہی ہیں آپ کو اپنے کام میں؟ امبر، میرے خیال میں ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے مشکلات تو کافی رہی ہیں، اور خاص طور پہ جب آپ انسانی حقوق کا کام کرتے ہیں تو آپ بہت زیادہ جو ہے وہ معاشرتی جو نارمز ہیں، کلچرل نارمز اور اسٹیریوٹائپس کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہت سے چیلنجز آتے رہتے ہیں، نہ صرف یہ کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز سے، بلکہ سم ٹائم اسٹیٹ سے بھی آتے ہیں، جس میں آپ کو اینٹی اسٹیٹ بھی لیبل کر دیا جاتا ہے۔ ہمارا جو کام سائبر کرائم بل کے خلاف تھا، اس پہ بھی تو چیلنجز تو امبر بہت ہیں، لیکن میرے خیال میں اس طرح کے جو اعزازات ہیں وہ ٹائم ٹو ٹائم یہ ہمیں باور کراتے ہیں کہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ صحیح کام ہے، اور جو ڈیجیٹل رائٹس کا خاص طور پہ کام ہے، اس کی ریکگنیشن بہت ضروری ہے، اور وہ ریکگنائز اب جب ہوا ہے اس ایوارڈ سے تو اس کی اہمیت جو ہے وہ حکومتوں کو بھی اب پتہ لگے گی کہ ڈیجیٹل رائٹس پہ کام کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے، اور حکومتیں کس طریقے سے اپنی جو پالیسیز ہیں وہ ہیومن رائٹس فرینڈلی بنا سکتی ہیں۔ جب آپ نے شروع کیا تھا تب اتنی آگاہی بھی نہیں تھی، تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ڈیجیٹل رائٹس اور خواتین جو آن لائن جو انٹرنیٹ استعمال کرتی ہیں ان کی پرائیویسی،
یہ سب کیوں اہم ہے؟ امبر دیکھیں جو انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی ہے یہ اب بہت اہم ضرورت بنتی جا رہی ہے. ہر انسان کے پاس مطلب اگر آپ دیکھیں تو تقریباً ہر فرد کے پاس موبائل فون آپ کو نظر آتا ہے. تقریباً تمام لوگ جن کے پاس موبائل فون ہے وہ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ جو اسپیسز جن کو ہم استعمال کر رہے ہیں یہاں پہ بیسیکلی ہم اپنے آئیڈیاز اپنے اظہار رائے کو استعمال کر رہے ہیں, اور یہ وہی فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو ہم اپنی آف لائن اسپیسز میں استعمال کرتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ اسپیسز جو ہیں یہ محفوظ ہوں, ہمارے لیے سیکیور ہوں, اور ہم بغیر کسی ہراسمنٹ کو فیس کرتے ہوئے, بغیر کسی پریشر کو, اسٹاکنگ کو, تھریٹس کو فیس کرتے ہوئے ان کو استعمال کر سکیں, اور اپنے جو فنڈامنٹل رائٹس آف فریڈم آف ایکسپریشن ہے یا جو رائٹ ٹو پریویسی ہے ان کو پورے طریقے سے انجوائے کر سکیں. تو جس طریقے سے ان فنڈامنٹل بنیادی حقوق کا جو اطلاق ہماری آف لائن لائف پہ ہوتا ہے اسی طریقے سے ہماری انٹرنیٹ کی دنیا پہ بھی ہوتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری لڑکیاں, ہماری بچیاں جو انٹرنیٹ کا استعمال کرتی ہیں وہ کسی بھی ہراسمنٹ کے بغیر اس کو استعمال کریں. بلکہ جب ہماری پچھلی بار بات چیت ہوئی تھی اسی پروگرام میں آپ نے بتایا تھا کہ آپ ایک ہیلپ لائن قائم کرنا چاہ رہی ہیں خواتین کے لیے جو اس قسم جن کو ہراساں کیا جاتا ہے آن لائن. تو یہ ایوارڈ ظاہر ہے اس کوشش میں مدد تو کرے گا. بالکل. اس ایوارڈ کے لیے جو ایک سب سے بڑا آبجیکٹیو میرا تھا, اور میں کافی عرصے سے اس پہ کام بھی کر رہی تھی کہ ایک آن لائن ہراسمنٹ ہیلپ لائن بننی چاہیے, کیونکہ جب ابھی ہم لوگ یونیورسٹیز اور کالجز میں جاتے ہیں تو بہت مطلب صرف وہی بچیاں ہم تک رسائی حاصل کر پاتی ہیں جن کو پتہ ہے کہ کوئی ایک تنظیم ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن ہے اور جن کو کال کر کے ہم سپورٹ لے سکتے ہیں جب ہمیں ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ ہیلپ لائن جو ہے یہ پورے پاکستان میں تمام لوگوں کو جو خاص طور پہ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں اور جب ہراسمنٹ ان کو تو ان کو یہ کم از کم پتہ ہو کہ یہ سپورٹنگ میکانزم ان کو اویلیبل ہے, اور وہ یہاں پہ کال کر کے کوئی بھی مدد لے سکتے ہیں, چاہے وہ ڈیجیٹل سیکیورٹی کے حوالے سے ہو, چاہے وہ کوئی لیگل ریکورس پوچھنا ہو, اور صرف اگر بات کرنی ہو. تو یہ جو ایموشنل ٹراما ہے یہ بہت ضروری ہے اس کو ایڈریس کرنا, کہ بعض بچیاں اپنی جب سائبر ہراسمنٹ ہوتی ہے تو وہ بالکل کسی سے بات نہیں کر پاتی, ان کو کوئی سپورٹ نظر نہیں آتی. تو یہ ہیلپ لائن بیسیکلی نہ صرف ان بچیوں کو بلکہ جو بھی انٹرنیٹ یوزرز ہیں ان کو سپورٹنگ میکانزم جو ہے وہ فراہم کرے گی. اس کا کیا ہوگا, کس طرح سے آپ اس کو عمل میں لائیں گی؟ امبر اس ہیلپ لائن کو ہم لوگ ابھی جو 16 دن کی ایک کمپین ہر سال ہوتی ہے وائلنس اگینسٹ وومن پہ, یہ انہی ڈیز میں یہ ہیلپ لائن جو ہے یہ لانچ ہوگی. اور اس ہیلپ لائن کا طریقہ یہ ہوگا کہ یہ ٹول فری ہیلپ لائن ہوگی, کوئی بھی اس پہ ہمیں فون کر سکتا ہے, اور اس کو کوئی چارجنگ مطلب کچھ پیسے ان کو نہیں ادا کرنا پڑیں گے. تو وہ اپنے مسائل ہم سے جو ہیں وہ کر سکتے ہیں, اور پھر ہمارے ایک سپورٹنگ ایک آفیسر ہوں گے یا ہینڈلر ہوں گے جو کہ ان کی کمپلینٹس کو ہینڈل کریں گے, اور انہیں بتائیں گے کہ کون سے طریقہ کار ہیں جن کے ذریعے سے وہ ہراسمنٹ سے نپٹ سکتے ہیں. اگر انہیں لیگل ہیلپ چاہیے ہوگی تو ہم انہیں لیگل ایڈوائس دیں گے, اگر انہیں ڈیجیٹل سیکیورٹی ہیلپ چاہیے ہوگی تو ہمیں ڈیجیٹل سیکیورٹی کے بارے میں بتائیں گے. اور اگر وہ صرف ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں, سم ٹائمز لوگ صرف بات کرنا چاہتے ہیں, تو وہ ہم ان کی بات سنیں گے اور انہیں بتائیں گے کہ کس طریقے سے وہ پریونٹیو میجرز لے سکتے ہیں اور انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی کو اپنے لیے سیف اور سیکیور بنا سکتے ہیں. نکھت, مجھے معلوم ہے آپ اور دیگر اور جو ایکٹیوسٹ ہیں سائبر کرائم بل کے خلاف مہم بھی چلا رہے ہیں, اور اس کے بارے میں کچھ لوگوں میں ابہام بھی ہے کہ یہ مددگار ہوگا یا نہیں ہوگا, کیونکہ آپ ہیلپ لائن قائم کرنا چاہ رہی ہیں. تو سائبر کرائم بل کے بارے میں کچھ یاد دلا سکتی ہیں کہ اس کے ساتھ کیا کیا مسائل ہیں؟ امبر, سائبر کرائم بل جو ہے وہ جو لوگ اس میں جن کی دلچسپی تھی ان کو یاد ہوگا کہ یہ قانون ایک بڑا پرابلمیٹک قانون تھا, اور اس میں اس کو جس طریقے سے پاس کیا گیا ابھی بھی اس میں بہت سے ابہام ہیں, بہت سی غیر واضح زبان اس میں استعمال کی گئی ہے. تو ابھی قانون تو پاس ہو گیا ہے اور اس کا اطلاق اب پورے پاکستان میں ہو رہا ہے, لیکن ابھی اس کے رولز ڈرافٹ نہیں ہوئے. جب اس کے رولز آئیں گے تو پھر ہمیں پتہ لگے گا کہ عدالتیں کیسے یہ لوگ بنائیں گے, ججز کی کیپیسٹی بلڈنگ کیسے کریں گے, کون سے ادارے اس کو ہینڈل کریں گے. ابھی جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کا جو سائبر کرائم ونگ ہے وہ ان تمام سائبر کرائمز کو دیکھے گا, اور یہ مزید اب اس کے ڈفرینٹ ریجنل آفیسز بنا رہے ہیں. پہلے صرف کراچی, پشاور, کوئٹہ اور اسلام آباد میں تھا, لیکن اب یہ مزید اس کے ڈفرینٹ چھوٹے شہروں میں بھی آفیسز بنا رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی رسائی ان ریجنل آفیسز تک ہو. اس ہیلپ لائن کے حوالے سے ہم یہ بھی کریں گے کہ لوگوں کی جیسے نکھت یہی میں جاننا چاہتی تھی کہ جیسے اگر کوئی لڑکی آپ کے پاس آئے اس ہیلپ لائن کے ذریعے
اور وہ اپنی فیملی کو نہ بتانا چاہ رہی ہو کہ یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اپنا مسئلہ حل بھی کروانا چاہ رہی ہو، تو کس طرح سے ہوگا یہ؟ سو امبر، یہ ہیلپ لائن کا سب سے بڑا ایک مقصد یہ ہے کہ کانفیڈینشیل ہیلپ لائن ہوگی. ہم اپنے جو بھی ہم تک رسائی حاصل کریں گے ان کا ڈیٹا نہ تو کہیں شیئر کیا جائے گا جب تک وہ نہیں چاہیں گے، اور اگر وہ جس طریقے سے بھی وہ اس کا حل چاہیں گے ہم ان کو تمام آپشنز بتائیں گے. ایک آپشن یہ بھی ہے کہ ہم فیڈرل انویسٹیگیشن کے ذریعے وہ کس طریقے سے کمپلین کو فائل کر سکتے ہیں، اور وہ آگے جو طریقہ کار ہوگا جو FIA یا سائبر کرائم ونگ اختیار کرے گا وہ آگے مزید طریقہ کار کیا ہوگا، تاکہ ان کو مکمل ایک آگاہی ہو کہ اگر وہ ایک لا کے ذریعے سے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں کمپلین کو لے کر کے تو وہ کس طریقے سے آگے یہ کمپلین چلے گی اور اس میں اتھارٹی کا کیا کردار ہوگا. تو یہ کمپلیٹلی ایک کانفیڈینشیل ہیلپ لائن ہوگی. اگر لڑکیاں ہمارے پاس ہمیں کال کریں گی تو ان کا نام، ایون ہمیں بھی ان کا نام وغیرہ نہیں پتہ ہوگا جب تک وہ نہیں بتانا چاہیں گے. تو یہ مطلب اس کو اس طریقے سے کریں گے. لیکن ایک اور چیز جو میں کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ اتھارٹی کا کردار بہت اہم ہے. ہم لوگ بالکل آئسولیشن میں رہ کے کام نہیں کر سکتے، کیونکہ فیڈرل انویسٹیگیشن اتھارٹی اور جو سائبر کرائم ونگ ہے یہ وہ ادارہ ہے جو کہ بیسیکلی یہ سائبر ہراسمنٹ اور سائبر کرائم جو لڑکیوں کے خلاف ہیں ان کے خلاف عمل درآمد کرے گا، ان کی کمپلینس کو درج کرے گا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان کے ساتھ بات کی جائے اور دیکھا جائے کہ کس طریقے سے ہم ان کے ساتھ کانفیڈینشلی جو ہے ان بچیوں کے مسائل جو ہیں وہ حل کر سکتے ہیں، تاکہ حل کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ اور دوبارہ سے مبارک ہو. تقریب تو مجھے معلوم ہے دسمبر میں ہوگی نگہداد. لیکن اب ہم جائیں گے بریک پر، اور بریک کے بعد ایک ٹویٹ جس نے ایک شادی کروا دی.